آدمی خیال رکھے. اللہ کے نبی تو آدھی بڑلی پہنا کرتے تھے. اللہ کے کہا کہ آدھی بڑلی پہنو, اگر تم سے اگر نہ ہو سکے تو ٹخنے سے اوپر پہنو, نیچے پہننے کی عادت بالکل نہیں. ایک بات تو یہ کہنی تھی آپ سے. دوسری بات یہ کہنی تھی, ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز الحمدللہ ہمارا بچپن آج سے 70 سالوں پہلے بھٹکلیوں میں نماز کا تناسب بہت زیادہ تھا. میں کہوں غالباً 80 بلکہ 90% لوگ نمازی تھے. اب میں گھوم رہا ہوں, دبئی ہے, کویت ہے, اور ادھر میں گھوم رہا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تناسب گھٹ رہا ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے تھا. اب غالباً کتنا تناسب رہ گیا ہے اللہ کو معلوم, 60 رہ گیا ہے, 70 رہ گیا ہے. فجر میں تو رہ گیا ہے 20%. کتنا فجر میں کتنا 20%. بقیہ نمازوں میں کتنا 80%. ہمارے یہاں جماعت کا اہتمام بھی بہت ہوتا تھا, اب جماعت کا اہتمام بھی ذرا کم ہو گیا. میں حوالی میں رہتا ہوں آج کل, میں دیکھتا ہوں کہ 5 نمازوں میں نمازی ہوتے ہیں 200 اور 300, اور اسی مسجد میں جمعے کے نماز کتنے ہوتے ہیں 1000 ہوتے ہیں. کہاں جاتے ہیں سب لوگ؟ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ آدمی, یہ نماز اللہ نے فرض کی ہے, یہ ہم نے فرض نہیں, کسی آدمی نے فرض نہیں کیا. اللہ نے تو نمازیں 50 فرض کی تھی, لیکن اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قوم میں پڑھ سکے گی نہیں. بہرحال بہت اللہ کے لیے آگے قصہ لمبا ہے, اب تو صرف 5 رہ گئی ہے. اور مشکل کیا ہے, 5 پڑھنا مشکل. ڈیوٹی چاہے ہماری رات کے 4 بجے ہو, الارم رکھنا بھی آسان, اٹھنا آسان, جانا بھی آسان. لیکن اگر ڈیوٹی اگر 9 بجے ہے یا 8 بجے ہے, دوپہر میں ہے, تو پھر اٹھنا ہے مشکل, اگر پڑھنا بھی. ڈیوٹی جانا آسان ہے, زندگی ہماری 4 دن کی چاندنی پھر رات ہے, اس کے اٹھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. اور جو دن کا ہے پھر مشکل ہو گیا. اس کی کیا بات ہے. میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں, اور آپ کو سب معلوم ہے کہ میں نیند کا متوالا ہوں, اور مجھے اتنی نیند آتی ہے کہ آپ سوچ سکتے نہیں. مجھے بہت نیند آتی ہے, میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں, اور مجھے بہت میں بیان سن سکتا نہیں کبھی کسی کا. نماز پڑھنا مشکل, خطبہ سننا مشکل, جمعہ پڑھنا مشکل, تراویح پڑھنا مشکل, سب جانتے ہیں مجھ کو. مجھے گرتا رہتا ادھر ادھر, اور لوگ قریب کھڑے پریشان رہتے ہیں کہ کام کیسے ماننا ہے, ہم آپ کو گر رہے ہوں, لکھا ہوا مجھ کو بہت پریشان ہوتا ہے, نیند سے پریشان. الحمدللہ اس کے باوجود بھی ایک ہم نے طے کیا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے. اللہ کا فضل ہے, میری جماعت چھوٹتی ہے کبھی کبھی, سال میں کتنی بار, 1-2 بار یا 3 بار, وہ مشکل تمام. الرام کا میں دشمن ہوں, اللہ کو میں رکھتا نہیں, اور بغیر الرام کے الحمدللہ میں فجر کی نماز کے لیے کم سے کم اندر اٹھ جاتا ہوں. اللہ کا عام طور سے ماشاء اللہ. میں بھی انسان اور سونے والا آدمی, آپ بھی ہمارا انسان, آپ کی مجھ سے کمی ہوگی, آپ کی نہیں اٹھ سکتے. بس کیا ہے, ہم نے نیت ہی نہیں کی اٹھنے. ایک اور ترکیب ہے, نیند نہیں کھلتی تو اس کی وہ ترکیبیں بھی ہیں. وہ ترکیب کیا ہے, آدمی سوتے اور نیت کر لے گا اللہ, اور نیت کرے اور دعا کرے, اے اللہ مجھے اٹھا دے 5 بجے, بس اتنا کہہ سو جاتا, اٹھ جاتا ہے انشاءاللہ. بعد میں وہ اٹھنے کا پھر سستی کا سو جاتا مسئلہ الگ ہے, ورنہ آدمی اٹھ تو ضرور جائے گا. اور ایک بات کہتا ہوں, اچھا بتائیے آپ کو نماز پڑھنے کتنی دیر چاہیے نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر میں کہتا ہوں آدمی ایسا ہے کہ اس کو بہت سستی ہوتی ہے, آدمی اٹھ سکتا ہی نہیں ہے, وہیں جا سکتا ہی نہیں ہے, ویسے بہت دور بھی ہے, تو کم از کم نماز گھر میں پڑھ لے. گھر نماز پڑھے گا تو کم از کم اس کو عذاب تو نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہو اور نماز گھر میں پڑھے, اس سے نماز قبول نہیں ہوگی, یعنی نماز ہو جائے گی, اس کی فرض ادا ہو جائے گا, قبول ثواب نہیں ملے گا, لیکن گناہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. آدمی ثواب کمائے ورنہ کم از کم گناہ سے بچے. وہ کیا ہے, نماز گھر میں ہی پڑھ لے, اور لمبا ٹائم ہوتا ہے فجر پڑھنے کا. جیسے اذان ہوئی اٹھے, 2 رکعت نماز پڑھے, سو گئے, ٹھیک ہے سر, نہ پڑھنے سم تھنگ بیٹر دین. اب آپ بتائیے 2 رکعت نماز پڑھنے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ. 2 رکعت پڑھنے کے لیے 2 منٹ بس ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. میں نے کہا آپ سے آپ لمبا لمبا سورہ پڑھو, اتنا پڑھ لیجیے, قرآن پڑھ لیجیے, نقصان نہیں. بس نماز آپ کی ہو جائے, قضا نہ ہو, اتنی بھی فکر. تمہیں کیا کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کی فجر کب ہوتی ہے؟ 5 بجے ہوتی ہے, 4:37 پر جو ہے اذان ہوتی ہے,
सवा घंटा टाइम रहता है इसका। कितना टाइम रहता है? 5 बजे जमा है, 1 घंटा 15 मिनट टाइम रहता है। आप 20 मिनट छोड़ दो तो समझो कि 4:30 से 5:30 पौने 6 का तक नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज क्या होगी? अदा होगी, कदा होगी? अदा होगी। और 5:45 के बाद पढ़ेंगे तो मैं आपसे आज दरखास्त करूंगा, आपसे कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी आपका इंसान हैं। आप नियत कर लें कि हमें नमाज पढ़ना है। और खास कौन सी पढ़ना है? सबसे मुश्किल नमाज कौन सी हमारे लिए? फजर। और एक और बात होती है, कभी हमको डर लगता है, हमारे बहुत से हमारे क्या कहते हैं फ्लैट में बहुत से रूम हैं, हर रूम में 2-4 सोते हैं, हम उनको उठाएंगे तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे हमसे? वो ये डर लगता है कभी। तो कहूँगा फिर डरने की जरूरत नहीं, आप अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का पुकारता है, नमाज को आ जाओ। अगर कोई नमाज को नहीं उठता है, हम नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से हम उनको उठाएं जरूर। उठना न उठना उनकी मर्जी है। कभी सोचते हैं अरे वो तो उठता ही नहीं, क्यों उठाने का उसको, उठता ही नहीं, ये कहकर हम भीषण नाट मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता उठा जाए, आहिस्ता आहिस्ता, वो जोर से न उठाए। अगर को हाँ आपको इजाजत दे कि आप जरूर उठा सकते हैं मुझको, तो जोर से उठाएं। अगर आपको इजाजत न मिले, आहिस्ता उठा कर चले जाए। बर हदीस में आता है, जो तुम में किसी बुराई को देखे तो हाथ से रोके। और फजर में उठाना भी हाथ उठाना जरूरी है, खाली जुबान से उठाना भी काफी समझता हूँ शायद न हो, इल्ला कि आपको कोई खतरा हो, डर हो कि नाराज हो जाएगा, खतरा हो। ये बात तो कहने दी, हम नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। और खास करके फजर का जमात का एहतमाम, जमात न हो सके तो कम से कम घरे पढ़ने का उतना तो आदमी कर सकता है। तीसरी जो हमारे पास जरूरी है, हदीस में आता है अल्लाह ताला के नजदीक जो इंसान करीब होता है अल्लाह ताला से, और सबसे अहम चीज जो है जो इंसान को करीब करती है वो है फराइज का एहतमाम। कौन सा एहतमाम? फराइज। और इस्लाम में फर्ज तो ऐसे बहुत सारे हैं, अहम फर्ज 5 है। सबसे मेन बिना फर्ज 5। नंबर 1 ईमान, अल्लाह को एक मानना फर्ज है। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा, नंबर 5 हज। ये 5 फर्ज है। और फर्ज में 2 किस्में हैं। उन 2 किस्में हैं, एक को हम अदा कहते हैं और एक को हम अदा कहते हैं। अदा करना फर्ज है, अदा न हो सके तो अदा करना फर्ज है। हम नमाज दे लेंगे आप, हम नमाज पढ़ते हैं और कभी कभी इंसान की नमाज छूट जाती है। अब छूटने के बाद उसको कज़ा करने की इतनी फिक्र नहीं होती, पढ़ लिया, छूट गई। अगर हदीस में क्या है, मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। जो नमाज से सो जाए या उसको भूल जाए तो याद आते ही पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाकायदा नमाज कदा कराई गई है। क्यों? ताकि उम्मत के लिए नमूना बन जाए। अल्लाह के नबी कदा हुई, बहुत लंबे किस्से हैं। अल्लाह के नबी से एक बार फजर की नमाज कदा हो गई, अल्लाह के नबी ने उस नमाज को फौरन पढ़ा है। ऐसा नहीं किया अब तो जोहर पढ़ना ही है, सफर का मौका था जोहर में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी ने आगे बढ़े, कहा कि चलिए वजू कीजिए, और फिर जब नमाज अजान हुई, इकामत हुई और बाजमात नमाज इशराक के टाइम के बाद जहरन अदा की गई, ये साबित है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं मैं नमाज पढ़ लिया और कदा हो गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं। ये भी लोग कहने आज पैदा हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं हमारे किसी शादी के जिम्मे कोई कजा न हो, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है फर्ज, एक है सुन्नत। सबसे अहम चीज फर्ज है, उसके बाद है सुन्नत। हमारे फिक़ह में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी ऐसा है जिसकी ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उसके लिए सुन्नत पढ़ना हराम है। उसके लिए सुन्नत पढ़ना हराम है। क्यों? फर्ज होते हुए सुन्नत क्यों पढ़ेगा वो? और लिखा क्या है, अगर किसी ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं अपने सारे काम काज को बंद करे और सबसे पहले क़ज़ा नमाज का एहतमाम करे। सारा काम बंद, कमाई, दुकान, कारोबार, सब बंद। असल तो ये है। अगर आदमी ऐसा अगर आज की हिम्मत नहीं करता आदमी, तो गाँव से मैं इतना कहता हूँ कि सुन्नतें और नवाफिल जितने आदमी पढ़ता है उन सब के बदले में क़ज़ा का एहतमाम करना शुरू करे और उसको यकीन हो जाए कि मेरा क़ज़ा हो चुकी है, तो सुन्नत की करो। चाहे सुन्नत मुअक्कदा हो चाहे गैर मुअक्कदा हो, सब बंद। पहले क्या है? पहले क़ज़ा।
ایسے ہی مثلا روزوں کا ہے. روزے فرض اہم ہے. اگر خدا کا کسی سے روزہ چھوٹ گیا ہے، ہمارے ہاں بہت رواج ہے، ہم شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں. بعض لوگ جمعرات کو اور پیر کو رکھتے ہیں. بعض لوگ ذوالقعدہ کے 2 روزے رکھتے ہیں، محرم کے رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے رکھنے سے. لیکن اب خدا نخواستہ آپ کو ایک شک ہے، شاید میرے دل میں قضا روزے ہو سکتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان روزوں میں قضا کی نیت کر لیں. کون کیا نیت کریں گے؟ قضا کی نیت کریں گے. اللہ چاہے گا دونوں صاحب دے گا. ایسی زکوٰۃ ہو سکتا ہے بعض لوگوں میں زکوٰۃ واجب ہو، اور بہت سے لوگ زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے بھی نفلی کام بہت سے کرتے ہیں. مثلا عمرہ کر رہے ہیں، نفلی حج کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتے. آدمی کروڑوں روپیہ خیرات کرے اور زکوٰۃ 1 روپیہ اگر نہیں دیتا تو آدمی گنہگار ہوگا. آدمی کا پہلا کام کیا ہے؟ آدمی زکوٰۃ دے، فرض پہلے ادا کرے. ہاں اس کو یقین ہو جائے میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا میں جو ہے تھی میں ادا کر چکا ہوں، تو آدمی الحمدللہ پھر آدمی جو ہے صدقہ بھی دے اور خیرات بھی دے، جو چاہے کرے فرض کی بات ہے. تو یہ فرض کا اہتمام. لوگ نوافل پر اور سنتوں کا بہت بولتے ہیں، لیکن میں اکثر بولتا ہوں فرض بولتا ہوں. کہتے ہیں فرض کام کریں. فرض کا جو ثواب ہوتا ہے 70 گنا بڑا ہوتا ہے. فرض چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ 70 گنا بڑا ہوتا ہے. حج ہے، بہت سے ہمارے ذمے، بہت سے لوگوں کے ذمے حج فرض ہوتا ہے، لیکن حج ہم لوگ نہیں کرتے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لیکن آدمی اگر نیت کر لے حج کرنا ہے، حج کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کے پاس مکان ہے سمجھو کہ 20 لاکھ کا، اور وہ آدمی 18 لاکھ کے مکان خرید کر رہ سکتا ہے. اس کو 18 لاکھ کا مکان مل سکتا ہے، رہ سکتا ہے. اب 20 لاکھ کا مکان بیچے گا، 18 لاکھ کا مکان خریدا تو پیسے کتنے بچیں گے؟ 2 لاکھ بچیں گے. ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے. آدمی کسی کاروبار میں ہے، کوئی دکان ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے آدمی، اور وہ کاروبار کی پوری پونجی اگر بیچ دے گا حج کر سکتا ہے. اس صورت میں بھی حج کرنا فرض ہے. مجھے آدمی کے پاس 50 گائیں ہیں، اسی دودھ سے آدمی گزارا کر رہا ہے، اور 50 گائیں بیچے گا تو کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ مل جائے گا اسے، اور 2 لاکھ خرچ ہوتا ہے تو فرض حج کرے. وہ مطلب وہ گائیں بیچ کے حج کرے گا. حج کرے، ہاں. پھر واپس آئیں گے تو بیکار ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی حج کرتا ہے اللہ سے وابستہ پر اتنا ضرور اتنا اس نے خرچ کیا ہے. اور عام طور سے یہی ہوتا ہے حج کرنے والا ایک حج نہیں کرتا، حج تو کہہ کے کرتا ہے. حج کیا تو آدمی کرتا رہتا ہے، اس کو مزہ ملتا ہے حج کرنے کا، اور پیسہ ضرور ملتا ہے. اور 25 فقیر آدمی بھی حج کر چکا ہے. ہمارے بھائی نے 11 حج کیے، میں کسی بھی کیا ہوں کر چکا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو، میں یہ خوب یاد ہے جب میں نے پہلے حج کیا تھا تو میں نے اپنی پونجی بیچی میں دکان تھی دارالعلوم کے نام سے. وہ جب میرا حصہ ملا تھا میں نے بیچ دیا. مجھے ملے 25,000 روپے. کتنے ملے؟ 25,000 روپے ملے وہ بیچنے کے بعد. وہ 92 کی بات ہے، 90 کی بات ہے. میں وہی 5 حج کے چلا گیا، حج کر کے میں واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد صاحب نے مجھے اصرار کیا کہ تم پورا کتنا تمہارا خرچہ ہوا؟ میں نے کہا 25,000 خرچ ہوا. تو بہت اصرار کیا کہ اتنے پیسے تم لے لو، تمہارا حج خرچ ہوا ہے. بہت اصرار سے دیا. میں نے کہا بالکل لوں گا، بالکل نہیں لیا میں. اور ہاتھ میں پیسہ نہیں لیا، چھوڑتا چلا گیا. انہوں نے بعد میں اس کو میرے گھر پر اصرار سے بھیجا کہ اس کے مولا گھر پر پہنچا دو. جتنا خرچ کیا تھا گھر پہنچنے سے پہلے میرے پیسے آ گیا. میرا آ گیا یہ، اور میں ایسے ہوتا اللہ دیتا. بہرحال ہم چاہتے ہیں اگر ہمارا حج فرض ہوا ہے تو ہم حج کی فکر کریں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ حج